رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر قرآن کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس آیت کو باقاعدہ شروع کریں، اس کا جو تعلق اس سے پہلے والی آیتوں کے ساتھ ہے، میں تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا جو ربط، جو تعلق اس سے پہلے والی آیات کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جن آیات کا ہم لوگوں نے تفسیر کیا تھا، یعنی کہ آیت نمبر 12 سے لے کر کے 15 تک کی جو تفسیر ہے، اس کے ساتھ اس کا سیدھا تعلق ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اصل مومن اور منافق کو الگ کیا تھا، اور منافق کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، مگر یہ لوگ مسلم سماج کے اندر اسلام سے فائدہ اٹھانے کی خاطر مسلمان بن کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی وجہ سے جو کم اور کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دل کو بہت بڑا اثر پہنچتا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخر وقت میں منافق ہو کر کے ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے وہ مومن جو شروع میں تو مومن ہوتے ہیں، جنہوں نے سچ میں ایمان کا مزہ چکھا ہوا ہوتا ہے، جو سچ میں مومن یا مسلمان ہوتے ہیں، مگر ان کے نفس کی وجہ سے، ان کے خواہشات کی وجہ سے، ایسے ہی منافق لوگوں کے درمیان مل جل کے بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے ان کا خاتمہ بھی منافق کی ایک حالت میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی منافق ہو کر کے مرتے ہیں، اور ان کا انجام بھی منافق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن لوگوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جو یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے۔ اصل میں قرآن کا جو مدعا ہے وہ سمجھنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، اور منافق لوگوں کی سنگت میں رہ کر کے ایسے لوگ بھی، ایسے مسلمان بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر حرام کو حرام سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مگر تمام حرام کا لیول ایک نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے انجان ہوتے ہیں۔ جو کمزور ایمان والے اور جن کا خاتمہ خاص کر کے منافق کی حالت میں ہوتا ہے، ایسے لوگ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حرام کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ لوگ اس سے نہیں بچتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہر حرام الگ الگ لیول کا ہوتا ہے۔ پہلا وہ حرام ہے جیسے کہ آپ کو خنزیر کا گوشت کھانا، یہ ایک قسم کا حرام ہے۔ اس کے اندر ایول اور برائی نہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ صرف حرام ہے، اور اس سے انسانی جسم کو نقصان ہونے کی وجہ سے اس چیز کو حرام رکھا ہے۔ اور اسی طریقے کی باقی چیزیں بھی جس کے اندر برائی تو چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے انسانی جسم کو نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ مگر حرام کی دوسری ایسی بھی قسم ہے جو صرف حرام ہی نہیں ہے، اس سے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے بس میں آ جاتا ہے، جیسے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو حرام کام ہے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ کہا گیا کہ اے ایمان والو، یقیناً شراب پینا، جوا کھیلنا اور اچھی قسمت کے لیے تیر کا پھینکنا یہ شیطانی عمل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر
خنزیر کے گوشت کے کھانے کو شیطانی عمل نہیں کہا، مگر ان کاموں کو شیطانی عمل کہا ہے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے خود ہم تو بیمار ہوتے ہی ہیں، مگر ہمارے گھر والے بھی اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی اس کی وجہ سے حرام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہماری کمائی حرام ہے، ہم لوگوں نے جوا کھیلا اور جوا کھیلنے کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہم لوگوں کو ہوا، اور بہت فائدہ ہونے کی وجہ سے اس پیسے کو اگر ہم لوگ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کریں تو وہ حرام ہی رہے گا۔ حرام پیسے سے خریدا ہوا گوشت، حرام پیسے سے خریدا ہوا اناج حرام ہی رہتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف حلال چیز نہیں تلاش کرنی ہے۔ ہمارے یہاں شراب کی بوتل ایک ہاتھ میں ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں حلال گوشت ہوتا ہے۔ ایسی تو سوچ ہے ہمارے سماج میں کہ ہم لوگ گوشت حلال چاہتے ہیں مگر دوسری طرف حرام پی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ حالانکہ اگر گوشت حرام کھایا جائے تو وہ ہے تو حرام، مگر وہ شراب پینے کے مقابلے میں کم درجے کا حرام ہے۔ اسی لیے اس بات کو فرق کیے بغیر ہمارے یہاں چیزوں کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ جوا کھیلنا عام بات ہو چکی ہے، شراب پینا عام بات ہو چکی ہے، اور یہ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ہم شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا دل شیطان کی گرفت میں، شیطان کے قابو میں چلا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارا دل ایمان سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ منافق کی حالت میں مرتے ہیں۔ زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ بات نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت دل کے حساب سے فیصلہ کرے گا، زبان کے حساب سے نہیں۔ زبان لوگوں کی چاشنی ہو سکتی ہے، زبان لوگوں کی کڑوی ہو سکتی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ جو چاشنی اور کڑواہٹ زبان میں ہے وہ دل میں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ دل کے اعتبار سے ہوگا، نیت کے اعتبار سے ہوگا، زبان کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ ہم لوگ زبان سے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بڑی باتیں کوئی کام نہیں آنے والی ہیں، اور ہم لوگوں کا انجام اور ہم لوگوں کا خاتمہ بھی اسی حالت میں ہونے والا ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 16، اس آیت میں یہی بات بتائی جا رہی ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا دل اللہ کی یاد کی وجہ سے جھک جائے، ڈرے، روئے اور گر گرائے؟ کیا اب تک یہ وقت نہیں آیا ہے؟ یہاں ایمان والوں سے مراد ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اندر، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے مگر وہ زبان سے تو ایمان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم لوگ جو ہے اپنی گناہوں کو بخشوا لیں گے، حج کریں گے تو اپنی گناہوں کو بخشوا لیں گے، رمضان کا 27 تاریخ آئے گا تو ہم لوگ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ یہ سوچ لے کر کے لوگ جو ہے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ کے اوپر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا دل ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی جھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی روتا نہیں ہے، گر گڑاتا نہیں ہے، اللہ کو اپنا معبود، اپنا مالک مانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیلۃ القدر آتا ہے اور گزر جاتا ہے، مگر یہ لوگ اس وقت بھی اللہ کی مغفرت سے خالی رہتے ہیں اور باقی وقت بھی اللہ کی مغفرت سے خالی رہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس آیت کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کہ اب تک ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا دل اللہ کی یاد کی وجہ سے روئے، گر گڑائے اور جھک جائے۔ وما نزل من الحق، اور اس چیز کی وجہ سے ان کا دل نرم پڑے، ان کا دل جھک جائے، ان کا دل رونے لگے، گر گرانے لگے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وما نزل بالحق، جو حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اس حق کو لے کر کے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں اور ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ اس لیے وہ نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کا مقصد ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرنا ہے، نہ کہ ہمارے دلوں کو ایمان سے خالی کرنا ہے اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں یہی کہنا ہے کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے اور قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، قرآن کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، کیا ایمان والوں کا دل اب بھی اللہ کے سامنے رونے، گر گڑانے اور جھکنے والا نہیں ہوا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، دیکھو تم لوگ ہرگز ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو کتاب دیا گیا تھا۔
یعنی کہ یہودی اور عیسائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان کو کتاب دیا گیا تھا، ان کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس کے باوجود فطال علیہم الامد، مگر ان لوگوں نے کتاب کو پڑھا نہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا نہیں، اپنے دل کے اندر ایمان کو پیدا کیا نہیں، اور یہ حالت جو ان کی رہی، یہ حالت بہت لمبے وقت تک چلی گئی۔ یعنی کہ بہت وقت تک ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کتاب والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کتاب دیا ہے، کہتے تو ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بناتے ہیں، اس کے مطابق حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہیں مانتے ہیں، اس کے مطابق جو حرام ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کاموں کی وجہ سے ان کے دل کے اندر سے جو ایمان اٹھ گیا تھا، نکل گیا تھا، وہ نکلا ہی رہا یہاں تک کہ وقت گزر گیا، اور لمبے وقت تک اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، اور اللہ نے جو کتاب کی ذمہ داری دیا تھا اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے۔ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے صرف اس کو پڑھا اور صرف پڑھتے رہے، مگر اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کیا میسج دے رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی ہنٹ نہیں تھا، ان کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں تھا، انہوں نے اس بات کو کبھی سمجھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ صرف کتاب کو پڑھا کرتے تھے، مگر اس کے اندر جو میسج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے وہ بالکل انجان رہتے تھے، اور جان بوجھ کر کے انجان رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے ان کو اس کتاب سے کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل ہوا، کیونکہ اللہ کی کتاب سے تبھی فائدہ حاصل ہوگا جب انسان کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوگا۔ اگر وہ ایمان سے خالی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ آج دیکھا جائے تو یہی حالت ہم لوگوں کی بھی ہے، ہم مسلمانوں کی بھی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی قرآن دیکھا جائے تو ہم نے اپنی دعوتوں کے لیے، اپنے گھر میں شادیوں کے لیے، بارات کے لیے، دہیج بھیجنے کے لیے اور ایسے ہی دیگر کاموں کے لیے قرآن کو بنا دیا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر میں درد ہے تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے ٹھیک کر لیتے ہیں، اگر گھر میں شادی ہے تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے برکت لا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کہیں اچھی نوکری کرنی ہے یا نیا کام شروع کرنا ہے تو قرآن کو پڑھ کر کے برکت حاصل کر لیتے ہیں، مگر ہم لوگ اپنے دل کے اندر ایمان کو نہیں لاتے ہیں، ہم لوگ اپنے دل کے اندر قرآن کو نہیں لاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کو جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے ہم لوگ اسی مقصد کے لیے رکھیں، ہم لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح مت بن جانا جن لوگوں نے کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی آئے مہمان کے روپ میں تو وہ ہم لوگوں کے گھر میں قرآن کی آیتوں کو دیواروں پر سجا ہوا تو دیکھے گا، مگر اس قرآن کی آیت کے مطابق ہماری زندگی کو کبھی نہیں پائے گا۔ وہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتوں کو تو سنے گا، مگر ہمارے دل کو اس تلاوت کے سامنے جھکتا ہوا نہیں پائے گا۔ ہمارے روم کے اندر کتاب پڑھی ہوئی ملے گی، قرآن پڑھا ہوا ملے گا، مگر کبھی بھی اس کتاب کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی لوگ نہیں دیکھیں گے۔ اتنا برا حال ہم لوگوں کا ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ بالکل وہی رویہ اختیار کر لیا ہے جو ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا تھا ان لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا، آج ہم بھی وہی ہو بہو وہی رویہ قرآن کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے۔ فقست قلوبہم، یعنی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کے دل سے ایمان نکل گیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور انجام یہ ہوا، ان کے دل سخت ہونے کی وجہ سے انجام یہ ہوا کہ ان کے اکثر لوگ گنہگار ہو گئے، ان کے اکثر لوگ اللہ کے دین سے پھر گئے، ان کے اکثر لوگ صرف اللہ کو ماننے لگے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، ان کے اکثر لوگ اللہ کے احکاموں کو نہیں مانتے تھے، ان کے دل و دماغ میں، ان کی زندگی میں، ان کے گھروں میں صرف گناہ تھا، ثواب کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ ایسی حالت سے وہ لوگ گزرے اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ہم لوگ کو یہی بات بتا رہا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو ایسی حالت میں پہنچنے سے روکیں
اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کے طور پر ہم لوگوں کو دیا ہے قرآن، اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔